وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. وقال جل وعلا في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان محترم معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حدیث شریف کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس کی وضاحت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الامور اوسطها، معاملات میں سب سے بہترین معاملہ وہ ہے، سب سے بہترین کام وہ ہے جو اعتدال والا ہو، جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ خوب آگے بڑھا جائے نہ اس کو کم کیا جائے، بلکہ درمیانی راہ چلی جائے، اور یہ سب سے بہترین معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے نکلنے والا یہ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ نظر آ رہا ہے، لیکن ایک بڑی دنیا یہ اپنے اندر سمایا ہوا۔ اگر بولتے جائیں بولتے جائیں بولتے جائیں تو بولنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم کی گہرائی اس قدر ہے کہ وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے بڑے ہی سادے سیدھے انداز میں بڑی جامعیت کے ساتھ فرمایا، خیر الامور اوسطها، سب سے بہترین کام کیا ہے؟ درمیانی راہ والا۔ کون سا کام؟ ہر چیز میں، چاہے آپ کھا رہے ہو، چاہے پی رہے ہو، یا کوئی چیز پہن رہے ہو، یا کہیں جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں کس طریقے کو اختیار کیا جائے؟ فرمایا کہ درمیانی راہ کو اختیار کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس امت کا تعارف کرایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے امت وسط فرمایا۔ امت وسط کا مطلب درمیانی راہ پہ چلنے والی ہے، یہ اعتدال والی، توازن والی ہے، کہ اس طرح نہ بیلنس ادھر جھکا نہ ادھر جھکا، بالکل توازن کے ساتھ۔ ان کا عقیدہ بھی ہے، ان کا عمل بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، بیان فرمائی ہے۔ اور یہ اعتدال صرف عمل میں ہی نہیں بلکہ ہمارے عقیدوں میں بھی ہے، ہمارے عمل میں بھی ہے، ہماری زندگی کے ہر حصے میں ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں عقیدے کی دوں گا، پھر عمل کی طرف آؤں گا۔ وہ یہ ہے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم میں کا ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ ہم اللہ کو کیسے مانیں۔ ہمارے جی میں جیسے آئے گا ویسا مان لیں گے، یا دل جیسے کہے گا ویسے ہی اللہ پر ایمان لائیں گے؟ اگر ایسا کریں گے تو کیا ہمارا ایمان قابل قبول ہوگا؟ ہم اپنی عقل سے خدا کو جیسے سمجھے اس پر ایمان لائیں؟ نہیں۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو پھر اس کا ایمان نہیں ہے۔ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مکہ مکرمہ میں جو کفار و مشرکین رہا کرتے تھے، کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ کیا ان کا اللہ پر ایمان نہیں تھا؟ مکے میں جو لوگ تھے، جو حضور علیہ السلام سے جنہوں نے دشمنیاں کی، آپ کو تکلیفیں دی، وہ کفار و مشرکین جو کچھ رہے، کیا وہ اللہ کے ماننے والے نہیں تھے؟ وہ پورے کے پورے منکر تھے؟ نہیں، ان میں بعض وہ بھی تھے جو اللہ کے ماننے والے بھی تھے، خدا پر ایمان تھا ان کا۔ اور ہم نے ہی، اللہ نے خود فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں،
اگر ان سے یہ پوچھا جائے بتا کہ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے تو کہیں گے اللہ نازل کرتا، عرش اعظم کا مالک کون ہے وہ کہیں گے کہ اللہ ہے، من رب السماوات السبع، یہ ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، کہیں گے کہ اللہ ہے، ورب العرش العظیم، عرش اعظم کا مالک کون ہے، کہیں گے کہ اللہ ہے۔ کہیں پوچھا جائے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بتاؤ کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، کہیں گے اللہ برساتا ہے۔ کہا یہ بتاؤ تم کو کس نے پیدا کیا، کہا کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اس زمانے کے کفار و مشرکین میں ایسے بھی لوگ تھے جو اللہ کو خالق بھی مان رہے ہیں، مالک بھی مان رہے ہیں، رازق بھی مان رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا، ہم کو اسی نے پیدا کیا، پورے جہاں کا وہی خالق ہے۔ پھر صرف اللہ پر ایمان لانے کے حد تک کی بات نہیں تھی، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ بھی ایمان رکھتے تھے کہ ایک دن قیامت کا آنے والا ہے، اس پہ بھی ان کا ایمان تھا۔ لیکن وہ تو کہتے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آمنا باللہ آمنا باللہ کہہ رہے ہیں، لیکن جواب کیا آیا، وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ فرمائے قرآن نے خود فیصلہ کیا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ وہ جو اللہ کو خالق و رازق و مالک مان رہا ہے، اللہ پر ایمان رکھ رہا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ ایمان والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، خدا کی طرف سے جواب آتا ہے تو ایمان والا ہے ہی نہیں۔ تو کیا یہ کہنے میں جھوٹا ہے، یا پھر اللہ کی بارگاہ سے یہ فیصلہ کیوں آیا؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ یہ سمجھ تو رہے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، لیکن یاد رکھیں اللہ پر اگر ایسے ایمان لائے جیسے طبیعت چاہتی ہے، جیسے دل میں آیا ویسے ہی ایمان لائے ہیں، تو پھر وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کو ایسے مانے جیسے رسول نے منوایا تو وہ ایمان قابل قبول ہے۔ ورنہ اگر خود سے ایسے مان رہا ہے، میں اللہ کو ایسا سوچتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ ایسا ہوگا، میں اس کو ویسے مان لیا، تو پھر یہ ماننا نہیں ہو، یہ تو من مانی ہوئی، یہ رب چاہی نہیں ہوئی، یہ تو من چاہی ہو گئی۔ میں نے دل میں جیسے آیا مان لیا، اللہ نے رد کر دیا ان کے ایمان کو۔ اور اب ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نہ جانے کیسے کیسے عقیدے رکھ لیے، یہ پوچھیں گے کہ تو یہ بتاؤ تم کو کس نے پیدا کیا، بولتے اللہ نے پیدا کیا۔ تم کو رزق کون دیتا ہے، کہا اللہ دیتا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، سب ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ ساتھ وہ ایسے شرکیہ عقیدے کو بھی اپنے اندر ملا لیے تھے کہ ان کا ایمان لانا نہ لانا دونوں برابر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں کیا کیا اس کے ساتھ اللہ کو مان بھی رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، اتنی ساری بڑی کائنات بنائی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے تو شام ہوتے ہوتے تھکتا ہے یا نہیں تھک جاتا؟ تھک جائے گا۔ ایک یہاں سے اتنی دیوار اٹھائے تو آدمی تھک جاتا ہے۔ اب وہ یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ اللہ نے جب ساتوں آسمان اور اتنی جہاں بنائے ہے تو اب اللہ سب بنا کر تھک گیا، اب وہ تھک کے سو گیا ہے۔ پھر دنیا کون چلا رہے ہیں؟ کہا کہ ایک اور خدا ہے وہ چلا رہا ہے، اللہ یہ بنا کر تھک گیا اور سو گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ رکھ لیا۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو یہ کہنے لگے کہ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن یہ کہے کہ اب وہ تھک کے سو گیا، اب کوئی دوسرا ہے انہیں چلا رہا ہے۔ تو پھر اب بتاؤ کہ وہ خدا کو ماننا باقی بھی رہا؟ تو وہ خدا، ایک خدا کو ماننے والا کہاں ہو گیا؟ اور وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو کچھ کام کر کے تھک جائے، کوئی چیز اس کو تھکا دے؟ اور یہ تو عیب ہے اللہ کی ذات کے لحاظ سے۔ اور ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہتے تھے اللہ کو مانتے ہیں، ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے
کہ یہ جو فرشتے جتنے ہیں نا یہ کیا ہیں؟ یہ سب کے سب اللہ کی بیٹیاں ہیں کہتے تھے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. فرشتوں کو کیا کہا؟ اللہ کو مانتے ہیں، بس وہ بارش وہی برساتا، رزق وہی دیتا، سب مانتے ہیں. لیکن ساتھ میں ایک عقیدہ یہ بھی لگا لیا اپنی طرف سے. کیا کہا کہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں. آپ کہیں گے اگر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ بھی دیا تو یہ اسلام سے نکل کیسے گئے؟ ایک بہت سے آپ کہیں گے کہ یہ الزام لگا دیا انہوں نے، حقیقت کے خلاف بات کہی. نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایمان اس کے بعد باقی نہیں رہتا. کیونکہ آپ جانتے ہیں جو اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کا جز ہوتا ہے. بیٹوں میں بیٹیوں میں باپ کا خون رہتا ہے، وہ اسی کا ایک جز ہے، اسی کا حصہ ہے. اب اگر اللہ کے لیے یہ کہیں گے کہ اس کی اولاد بھی ہے تو جیسے آپ کو میں کہتا ہوں انسان کا بیٹا کیا ہوگا؟ فرشتہ ہوگا یا انسان ہوگا؟ جانور کا بچہ ہے تو وہ جانور ہوگا، انسان کا بیٹا ہے تو انسان ہوگا. اب خدا کو بھی کہیں گے کہ اس کو اولاد ہے تو خدا کی اولاد بھی تو خدا ہوگی، کیونکہ وہ اسی کا حصہ قرار پاتا ہے، اسی کا جز قرار پاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نہ خدا وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. لم یلد ولم یولد ہمارا عقیدہ ہے. نہ اللہ کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اگر کہیں گے کہ خدا کا کوئی باپ ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ فلاں کا جز بنا ہے، اس کا بھی کوئی باپ ہے، اس کا یہ حصہ بنا. لیکن خدا کی اولاد مانے تو ہوگا کیا؟ وہ خدا کا جز ہے. اب جب یہ خدا ہے تو اولاد بھی تو خدا. انسان کا بیٹا انسان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو پھر خدا کا بیٹا بھی تو خدا ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالی اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. تو ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ کیا ہوا؟ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں. قرآن میں بار بار اس کو ذکر کیا گیا. ان سے ایک سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، قرآن کی آیت آپ پر اتری. ان سے یہ پوچھا گیا تم یہ کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا دلیل ہے؟ کس بنیاد پر کہتے ہو؟ کوئی دلیل تو نہیں تھی، کسی نے بتایا نہیں، کسی نبی نے نہیں کہا، نہ اللہ نے کسی کتاب میں کہا. کیسے؟ بس ایسے ہی شیطانی خیالات آ گئے اور عقیدہ بنا لیا. ان سے جب اتنا پوچھا قرآن نے بتاؤ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو تو ذرا تم کو شرم نہیں آتی؟ ذرا تم سوچتے نہیں؟ اچھا اگر اللہ کی بیٹیاں کہہ کر اللہ کی طرف ان کی نسبت کر رہے ہو، اچھا تیرے گھر میں بیٹی ہو جائے تب کیا کرتا ہے؟ اتنا بیٹی کو ناپسند کیا کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی لے جا کر زندہ زمین میں دفن کر دیا. قرآن نے پوچھا ام لہ البنات ولکم البنون، کیا ایسے ہوگا؟ اپنے لیے تو بیٹے پسند کر رہا ہے اور اللہ کے لیے بیٹیوں کی نسبت کر رہا ہے. کم از کم ایسا تو ہو کہ خدا کے لیے کم از کم اس چیز کو تو پسند کیا جاتا کہ جو اپنے لیے پسند کرے. حالانکہ یہ بھی چیز محال ہے، نہ اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کی جا سکتی ہے نہ بیٹی کی نسبت کی جا سکتی. کہا کہ تیرا فیصلہ کیسا ہے، ذرا اس پر تو بھی غور کر لے. پھر کچھ ایسے بھی تھے کہتے ہم آمنا باللہ، اللہ پر ایمان تو ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم جب مر گئے، جب تک زندہ ہے، مرنے کے بعد ختم، قبر میں دفنا دیا گیا، مٹی میں مٹی مل گئی، اس کے بعد کوئی اب ایسی طاقت نہیں ہے جو ہم کو دوبارہ پھر سے اٹھا سکے. والبعث بعد الموت کے یہ انکار ہو گئے، کرنے لگے. کچھ ایسے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں اللہ پر ایمان بھی ہے، لیکن نکل گئے کہاں پر؟ کہا کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، تقدیر کا لکھا کچھ نہیں ہوتا. ایسے بھی تھے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ان تمام عقائد کے درمیان اسلام جو طریقہ ہم کو بتاتا ہے وہ توازن والا ہے، اعتدال والا ہے، وہ درمیانی راہ ہے کہ جیسے ایک پل لگا ہوا ہے یہاں سے وہاں تک، سیدھے اگر چلتے جائیں گے منزل تک جائیں گے. نہیں ادھر کیا ہے کہ وہاں جھانکتے ہوئے گیا، یا ادھر کیا ہے وہاں جھک کر دیکھا تو پھر وہاں نیچے کھینچنے کے لیے شیطان پہلے ہی سے کھڑا ہوا، وہیں سے دشمن کھڑے ہوئے ہیں.
ذرا سا ادھر ہوا تب بھی گر گیا, ذرا سا ادھر ہوا تب بھی گر گیا. سلامتی میں وہ رہا جو سیدھی راہ پر چلتا رہا, اور یہی وہ راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. یہی وہ راستہ ہے جس پر نبی نے ہم کو چلایا ہے. یہی وہ راستہ ہے جس پر تمام انبیاء بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں, تمام علماء محدثین بھی ہیں. یہ سب کا راستہ وہی. اس کو چھوڑ کر اگر یہاں وہاں گیا تو پھر سمجھو وہ تباہ اور برباد ہو گیا. ایسے ہی ان سارے غلط عقیدوں کے درمیان اب ان کو اللہ کو جو مانتے تھے وہ ماننا ہوا نہیں. سب مانتے ہوئے پھر یہ شرکی عقیدے آ گئے, ان کے عقیدے سب برباد ہو گئے. پھر اللہ کو کیسے مانے؟ کہا کہ یہ جو طریقوں سے اپنے جی میں جیسے آتا ہے یا عقل میں جیسے سمجھے, اللہ پر ویسے اگر کوئی ایمان رکھتا ہے وہ ایمان نہیں ہے, بلکہ اللہ پر ایسے ایمان رکھا جائے جیسے پیغمبروں نے بتایا, رسولوں نے سمجھایا. اب عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت کی طرف اگر دیکھیں, اس میں بھی لوگوں کے گڑبڑیاں تھے. رسولوں کو مانتے بھی تھے, ماننے والے بھی الگ الگ انداز کے تھے. قرآن نے ان سبوں کا نقشہ کھینچ دیا, سب کو بیان کیا. بعض لوگ ایسے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. وہ کہتے تھے جو کچھ ہے ہم ہیں, ہمارے علاوہ سب جہنمی, جنت ہماری ہے, نجات ہمارے لیے ہے, حق پہ ہم ہیں, اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب غلط. وہ کہا کرتے تھے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. وہ کہتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے, حق پر ہم ہیں, اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب باطل. وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم صحیح ہیں, ہمارے علاوہ سب غلط. عیسائی ہے تو وہ حضرت عیسیٰ پر تو ایمان رکھ رہا ہے لیکن حضرت موسیٰ کا انکار کر دیا, اور یہودی ہے حضرت موسیٰ کو مان رہا ہے, حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا. کوئی حضرت داؤد کو مان رہا ہے تو حضرت ابراہیم کا منکر ہے, کوئی حضرت ابراہیم کو ماننے والا ہے تو حضرت آدم کا منکر. ان کو مانا, ان کو چھوڑ دیا. ان کو مانیں گے, ان کو ہم اپنے نبی کو مانیں گے, ان کو نہیں مانیں گے. حضرت موسیٰ کو مانیں گے, حضرت عیسیٰ کو چھوڑیں گے. عیسیٰ کو مانیں گے, داؤد کو چھوڑ دیں گے. ایسے عقیدے ان کو جہاں مطلب کی بات دکھی بس یہ ان کو مانا, ان کو چھوڑ دیا, ان کو مانا, ان کو چھوڑ دیا. ایسے انہوں نے عقیدے رکھے پیغمبروں کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدوں کو رد کر دیا, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاکیزہ دین لے کر آئے, قرآن لے کر آئے, آپ نے ہمیں یہ سکھایا لا نفرق بین احد من رسلی, ہم ایمان لانے میں کسی پیغمبر پر فرق نہیں کرتے, سارے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سبوں کو مانتے ہیں. ہمارے آقا حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمارا ایمان ہے, سارے رسولوں پر بھی ہمارا ایمان ہے. البتہ شریعت پر ہم حضور کی شریعت پر چلیں گے, لیکن ایمان تو سارے پیغمبروں پر لائیں. وہ کہتے تھے کتابوں کی بات ہے, میں تورات کو ماننے والا کہتا ہے کہ میں انجیل کو نہیں مانوں گا, انجیل والا کہتا ہے میں اس کو نہیں مانوں گا. اللہ کا کلام ہے پھر بھی جھٹلایا جا رہا ہے. لیکن قرآن نے, ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہے ہمیں ان کے نام بھی اگر معلوم نہیں ہے تب بھی ہم یہ کہتے ہیں جیسے اللہ نے اتارا, اور جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہے ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اس پر نہیں مانا, اس کو چھوڑ دا, اس پر یقین ہے, اس پر نہیں. ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ تورات میں انہوں نے تبدیلیاں کر دی, انجیل میں انہوں نے تبدیلیاں کر دی, لیکن وہ جیسے بدلتے ہیں وہ ان کا عمل ہے, لیکن ہم اس نسخے پر ایمان نہیں لائے. ہمارا ایمان یہ ہے اللہ نے جیسے نازل کیا ہے اس پر ہمارا ایمان. یہ سلامتی والا راستہ, یہ درمیانی والا راستہ, یہ ہے اوسط راستہ, امت وسط ہم کو کہا گیا. پھر کچھ ایسے بھی قوم تھی جو یہ کہا کرتی تھی کہ پیغمبروں کے بارے میں ایمان لائے ان پر اور محبت کرنے لگے, چاہنے لگے اپنے نبی کو, اور ایسی چاہت میں, ایسی محبت میں غلو کیا, کرتے 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 یہ کہا
بطور مثال کے میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ کو دیتا ہوں. کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے, جو کوئی دشمن نہیں تھے, یہ محبت کا نام دم بھرنے والے تھے. وہ لوگ کہنے لگے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا انہوں نے؟ نام لیوا ہے لیکن پھر بھی کیا کہا حضرت عیسیٰ سے؟ نصارى مسیح ابن اللہ. نصرانیوں نے, عیسائیوں نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کے کیا کہنے, اتنا مقام ان کا بلند ہے, اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے. کیا ہے؟ کہا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. غلو اتنا کیا کہ کیا کہا حضرت عیسیٰ کو؟ یہ خدا کا بیٹا. حضرت عزیر کو کہا گیا کہ عزیر ابن اللہ, وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. انہوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, نصرانیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. کچھ اور تھے جو چاہنے والے, نام لینے والے ہی تھے, وہ کہنے لگے ارے تو اتنا ہی کہتا ہے, حضرت عیسیٰ کو کیا کہا؟ خدا کا بیٹا ہے, مجھ میں تو اس سے زیادہ محبت ہے. تو خدا کا بیٹا کہتا ہے, میں کہتا ہوں انما المسیح. کہنے لگا کیا ہوا؟ جو مسیح ہیں, جو حضرت عیسیٰ ہیں, وہی خدا ہیں, اور جو خدا ہے وہ حضرت عیسیٰ ہی ہے. وہ آگے بڑھا اور کیا کہنے لگا؟ خدا کا بیٹا نہیں ہے, خدا کا شریک نہیں, میں تو یہی مانتا کہ یہی خدا ہے, یہی خدا ہے. اب بتاؤ, جو عقیدہ ان کو دیا گیا تھا اس کو چھوڑ کر یہ غلو کرنے لگے, اور کیا کہا پیغمبروں کو؟ کیا کہہ دیا؟ یا تو خدا کا بیٹا کہہ دیا یا خدا کہہ دیا. ان اللہ, لقد, قرآن نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کیا کہا؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ یہی مسیح ابن مریم, حضرت عیسیٰ یہی خدا ہیں. قرآن نے کہا کہ یہ لوگ بھی کافر ہو گئے. اچھا مجھے بتاؤ, یہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیے, یہ دشمنی میں کہے یا محبت میں کہے؟ کوئی دشمنی میں ان کو خدا بولا, خدا کا بیٹا؟ چاہت میں اس قدر غلو کر گئے کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا, خدا کہہ دیا. ان کا ایمان بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. اچھا کچھ اور ان کے مقابل میں کچھ ایسے تھے, چاہت میں اتنا آگے گئے کہ خدا بول دیے. اب انکار کرنے پر آئے, نفرت کرنے پر آئے, تو ایسے تھے کہ چاہنے کے لیے اترے تو خدا بنا دیا, نفرت کرنے پر آمادہ ہوئے تو انسان ماننے تک تیار نہیں تھے. اس سے عام انسانوں کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا جا سکتا, اس سے بدترین سلوک ان کو کیا گیا. ہم پیغمبروں کو, ان کی امت میں ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے, وہ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو آرے سے کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا, شہید کیا گیا, آروں سے کاٹ دیے گئے. کون تھے؟ انہی کی قوم تھی. چاہنے والے اتنا غلو کیے کہ خدا اور خدا کا بیٹا کہا. نفرت کرنے والے پر اتر آئے, کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں, ایمان لاؤ. کہنے لگے اچھا آپ نبی ماننا, کیوں, ایسی کون سی خاص بات ہے آپ کے اندر؟ ایسی کون سی خاص بات ہے کیا؟ آپ بھی تو ہمارے طرح کھاتے پیتے, بھوک لگی تو آپ بھی کھانا کھاتے, ہم بھی کھانا کھاتے, آپ بھی بازاروں میں پھرتے, ہم بھی بازاروں میں, آپ کا بھی کاروبار ہے, ہمارا بھی کاروبار ہے, آپ بھی ایسی 2 آنکھ کان ناک رکھتے ہیں, ہم کو بھی ویسے ہی. کوئی الگ کوئی مخلوق ہے, کوئی الگ کوئی فرشتہ ہے, یا کوئی عجیب کوئی مخلوق آ جاتی, یا کوئی بڑی سلطنت ظاہری طور پر کوئی لے کے آ جائے. انکار کرنے کے لیے ایسی چیزیں کہی کہ اپنی طرح بشر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں مانتے, آپ ہماری طرح انسان ہیں, آپ میں ہم میں کیا فرق ہے, کیوں مانے آپ کو, کیوں رسول مانے آپ کو, آپ تو ہماری طرح ایک انسان ہیں. یہ کہہ کر توہین کر دیا. یہ گستاخی کرنے لگے, نفرت پر اتر آئے تو گستاخ بن گئے, اور محبت میں غلو کر کے کافر ہو بن گئے. اب بتاؤ کہ وہ پہلے والے صحیح تھے یا دوسرے والے؟ دونوں بھی غلط. وہ محبت میں غلو کر کے کفر کی طرف چلے گئے, یہ بے ادبی اور گستاخی کر کے یہ بھی اسلام ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے, پتھر برسائے, گالیاں دی ان کو, نہ جانے کیا کیا. کسی کہا کہ تو اگر معجزہ دکھا دیں,
انہوں نے کہا کہ تم ہم کو اپنی طرح کہتے ہو، ٹھیک ہے، ہم معجزہ دکھاتے ہیں۔ مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر کے بتایا، عصا ڈال کے، عصا مار کر پانی کے چشمے جاری کیے، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کو عجیب عجیب جیسے مطالبے تھے سب پورے کیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں، کہا نہیں مانتے، کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھے معجزہ دیا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ سے یہ کہتے ہیں یہ جو پہاڑ آپ کو دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہیں ٹھہرے ہوئے، آپ اپنے معجزے سے پہاڑ کے 2 ٹکڑے کر دو۔ کہا ٹھیک ہے کر دیا جائے۔ نہیں یہی بات نہیں، پہاڑ 2 ٹکڑے ہونا، پھر پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکلنا۔ کہاں نکال دوں گا؟ کہا کہ نہیں یہ بھی کیسے ہوتا، اور شرط لگائے، نہیں پہاڑ کے اندر سے کوئی زندہ جانور کیسے نکلے گا؟ کہا کہ نہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکالی جائے، اونٹ نہیں، نر نہیں ہونا، مادہ ہونا، اونٹنی نکالنا، ٹھیک ہے۔ ابھی کہ نہیں اور ایک بھی شرط ہے، یہ اونٹنی جب نکلے تو پھر وہ نارمل نہیں رہنا، وہ پیٹ سے ہو۔ کہا ٹھیک ہے، پھر نہیں باہر آتے ہی بچے کو بھی جنم دے دینا، ٹھیک ہے۔ عجیب و عجیب غریب مطالبہ کرنے لگے، پہاڑ کے اندر سے پانی نکالو، یہ بات سمجھ میں آئے گی، پہاڑ کے اندر جو چیز رہتی ہے وہ نکالو پھر بھی سمجھ میں آئے۔ نہیں کہا کہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکالنا، پھر اونٹنی کیسی ہونا، وہ گابن ہونا، نکلتے ہی بچہ بھی جنم دے دینا۔ حضرت صالح علیہ السلام خدا کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ نے معجزات دیے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی مدد فرماتا ہے، ان کو رسوا ہونے نہیں دیتا، اللہ کی حمایت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے انہوں نے کہا اسی پہاڑ کے اندر سے حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو باہر نکالا، اونٹنی باہر آئی اور باہر آتے کہ ایک بچے کو جنم دیا۔ کہا کہ دیکھو تم نے جو کہا تھا میں نے کر دکھایا ہے، اب جو میں کہتا ہوں وہ بھی کرو کہ اللہ کو ایک مانو۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ کہنے لگے کہ جس کو اونٹنی دکھائی دیتی، اب جب تک یہ اونٹنی زندہ ہیں ان کے لیے کیا ہوگا، لوگ کہیں گے سب دکھانے کے باوجود بھی نہیں مان رہا۔ پھر ہوا کیا، گئے اور اس اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ حضرت صالح نے فرمایا اس کو مارنا نہیں، تکلیف نہیں پہنچانا، گئے اور اونٹنی کو ذبح کر دیے۔ اللہ کا عذاب آیا، ساری قوم برباد کر دی گئی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، عقیدے میں ایسا توازن ہو، ایسی درمیانی راہ پر ہم چلیں، نہ ایسا غلو کر دیں کہ جیسا انہوں نے غلو کر کے وہ کافر بن گئے، نہ ایسے نیچے اتر کر آ جائیں کہ توہین کا راستہ اختیار کر گئے۔ آج بھی ویسی نوبت ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، جو چیز ہو نہیں سکتی وہ چیزیں ان کی طرف منسوب کر دیا، یہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ ایسے توہین پر اتر آگے، نہیں وہ نبی بولے ایسی کیا خاص بات ہے، وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے، ہم بھی بشر وہ بھی بشر۔ یہ راستہ بھی ان گمراہوں کا ہے، وہ راستہ بھی ان بھٹکے ہوئوں کا ہے۔ نہ ہم کو ان کے راستے پہ چلنا ہے، نہ ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ ہمارا راستہ اہل سنت والجماعت کا اعتدال والا درمیان ہے، نہ ہم ان کے جیسے ہیں نہ ہم ان کے جیسے ہیں کہ ہم کیا کہیں گے، بس یہ کہیں گے، خدا نہیں کہیں گے بلکہ ہم یہ کہیں گے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، خدا کے بعد اگر کسی کو مانتے ہیں تو اپنے رسول کو، اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مرتبے کو ہم مانتے ہیں۔ اور پھر ایسا بھی نہیں مانتے جیسے یہ کہتے ہیں انسان تو ہیں، ہم نبی کو نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں، اور بشر بھی مانتے ہیں تو ان کی طرح نہیں ہماری طرح تھے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں حضور بشر ضرور ہیں، انسان ضرور ہیں، لیکن پوری کائنات میں ساری انسانیت کے آپ سردار ہیں، نہ آپ کے جیسا کوئی انسان ہے، نہ کوئی انسان آپ کے جیسا ہو سکتا، نہ ان کی طرح ہمارا عقیدہ ہے نہ ان کی طرح ہے، بس ہم کیا کریں درمیان ہی ہیں، نہ خدا کہتے ہیں نبی کو نہ پھر اپنے جیسا کہتے ہیں، ہم جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے وہ مقام کو ماننا، یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ۔ ہو گئی بات، عقیدہ توحید ہو گیا، عقیدہ رسالت ہو گیا، پیغمبروں پر ایمان لانے کا، کتابوں پر ایمان لانے کا، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اور آگے چلیں، اس کے بعد اب تفصیل ہے اس کے، اب تقدیر میں ایمان لانے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، دوسروں کا کیا ہے، میں آئندہ کبھی اس کو عرض کروں گا۔ آگے چلیں، اس کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا میں تشریف لائے
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کر کے پوری دنیا میں اس کو پہنچایا گیا. وہ کون تھے؟ وہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت تھے، وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ تھے. اور صحابہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے چنا ہے. ایسی اتفاقی بات نہیں ہے کہ وہ اس زمانے میں پیدا ہو گئے. اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کو خدا نے منتخب کیا، اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، چن کر مصطفیٰ کا صحابی بنایا. اور پہلے ہم یہ بات تو پکی مانتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں نہیں. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتا ہے؟ کہیں گے ہمارے حضور سے. اب آپ مجھے بتائیں، ایک باپ ہے، ایک باپ وہ کیا چاہے گا کہ اس کا بچہ کیسے لوگوں کے ساتھ رہے، بیٹے کے دوست کیسے ہوں؟ کوئی باپ یہ چاہے گا کہ کوئی میرا بیٹا کسی شرابیوں کے ساتھ رہے؟ کوئی باپ یہ چاہے گا کہ میرا بیٹا کسی جواریوں کے ساتھ پھرے؟ کیا کوئی بھائی یہ چاہے گا کہ میرا بھائی غیر غلط دوستوں کے ساتھ رہے؟ نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اس کو ایسا ماحول ملے جو پاکیزہ ہو، دوست ایسا ملے جو اچھے راستے پر اس کو چلانے والا، جس کی عادتیں اچھی ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم کوئی برا ساتھی یا برا دوست اپنی اولاد کے لیے، اپنے چاہنے والے کے لیے پسند نہیں کرتے. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر دوست، اچھے سے اچھا ماحول میری اولاد کو ملے، ہمارے چاہنے والوں کو دیا جائے. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ساتھی دے گا تو کیسے دے گا؟ ان کو اصحاب دے گا تو کیسے دے گا؟ ہاں، وہ خدا ہے جس شان کے مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، اسی شان کے لحاظ سے اللہ نے ان کے اصحاب کا بھی انتخاب فرمایا. مسند الفردوس دیلمی میں حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ نظر الی قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی. کہاں سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آئے ہیں اور آنے والے ہیں، سب اللہ کے نگاہوں کے سامنے ہیں، نگاہ قدرت کے سامنے سب ہیں. اب ان میں سے جن کو پیغمبری دینا ہے، جن کو نبوت اور رسالت دینا ہے، اللہ نے ان کو چن لیا. اب پیغمبر کو چننے کے بعد اب جتنے بچے ہیں، اولین و آخرین کے صلحاء، علماء، محدثین، مفسرین، اغواس، اخطاب، سب کے سب اس کے اندر ہیں. صرف پیغمبر ان کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا. اب سب ہیں، اگلے پچھلے سب ہیں. اللہ نے سب کے دلوں کو دیکھا، کس کا دل کتنا پاکیزہ ہے. دنیا میں جانے کے بعد اس کی حالت کیسی رہے گی اللہ سب جانتا ہے. کس کی طبیعت کیسی ہوگی، کس کے دل کتنے صاف ہوں گے. اللہ حضور فرماتے ان اللہ نظر الی قلوب العباد. اللہ نے تمام بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی. فلم یجد قلبا انقى من قلوب اصحابی. سارے لوگوں کو اللہ نے، پورے بندوں کو اللہ نے دیکھا. پھر اس کے بعد سب سے زیادہ پاک دل والے جو تھے ان کو اللہ نے چن لیا. کہاں سے چنے گئے؟ 100 میں 200 میں سے شارٹ فہرست نہیں کی گئی، شارٹ لسٹ نہیں بنائی گئی. پوری انسانیت میں جتنے لوگ ہیں سبوں کے دلوں کو اللہ نے ٹٹولا، کھنگالا، نگاہ قدرت نے سب کو چھانا جیسی اس کی شان ہے. اس کے بعد چن لیے گئے سب سے پاک دل والوں کو اللہ نے چن لیا. چننے کے بعد کیا ہوا؟ کیا ان کا کیوں چنا گیا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي. پوری کائنات سے پاک دلوں کو چن لیا اللہ نے، اور چن کر اللہ نے ان کو میرا صحابی بنایا ہے. اللہ نے چن کے رکھا ہے. اس کے بعد فرمایا فَمَا اسْتَحْسَنُوا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. اگر میرے صحابہ کسی چیز کے بارے میں کہہ دے یہ اچھا ہے تو اللہ کے پاس بھی وہ اچھا ہے. وَمَا اسْتَقْبَحُوا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ. اگر وہ کسی چیز کے بارے میں کہے کہ یہ برا ہے، سمجھو اللہ کے پاس بھی برا ہے. وہ کہہ دے اچھا ہے تو اللہ کے پاس بھی اچھا. وہ کہہ دے ہاں تو اللہ بھی کہتا ہے ہاں. وہ کہہ دے نہ تو اللہ کہتا ہے نہ. یہ وہ لوگ ہیں. اس کے بعد کیسے ان کی ہاں اور نہ کا کیا پاور ہے، کیا
اس کا اثر ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں یہ روایت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک جنازہ لے جایا جا رہا تھا, جنازہ جا رہا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ بھی تھے, انہوں نے جنازے کو دیکھا, معلوم تھا کون تھے. ان کے بارے میں کہا کہ بڑا اچھا آدمی تھا, کوئی اچھے کلمات ان کے بارے میں کہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا وجبت. صحابہ خاموش ہوئے, پوچھا نہیں. ایک اور مرتبہ جنازہ گزر رہا تھا, صحابہ نے ان کی ویسے تعریف نہیں کی جو اسے پہلے والوں کے تھے, وہ جیسے تھے ان کے بارے میں کچھ ذکر ہوا, کہا کہ وجبت فرمایا. حضور سے پوچھا گیا حضور آپ نے پہلے جنازے کے لیے فرمایا واجب ہو چکی ہے, وجبت فرمایا. دوسرے جنازے کے لیے بھی فرمایا وجبت, کیا واجب ہو چکی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے پہلے والے جنازے پر جنت کو لازم کر دیا ہے اور دوسرے والے پر جہنم کو لازم کر دیا. یہ پکا جنتی ہے, یہ پکا جہنمی, یہ جنت میں جانے والا ہے, یہ جہنم میں. کہا کہ حضور یہ دونوں کے لیے الگ الگ معاملہ ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الخلق, تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے, اللہ نے حضور کی صحبت کی وجہ سے وہ مقام ان کو عطا فرمایا کہ فرمایا تم زمین پر خدا کے گواہ ہو, جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے اللہ وہی حقیقت بنا دیتا ہے. تم نے اس جنازے کی تعریف کی, اللہ نے فیصلہ کیا مصطفیٰ جس شخصیت کا, جس جنازے پر آپ کے صحابہ راضی ہیں, جس کی انہوں نے تعریف کی ہے, رب فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. اور انہوں نے دوسروں کے بارے میں الگ الفاظ کا استعمال کیا. اللہ نے کہا جو تمہارا پسندیدہ نہیں وہ رب کا بھی پسندیدہ نہیں ہے, جس کو تم چاہتے ہو میں نے اس کو جنت بھی دے دی. یہ حدیث ہے, کوئی قصہ کہانی کی کوئی بات آپ کے سامنے نہیں سنا رہا. تو یہ ایسے ہی کوئی منتخب نہیں ہوا, یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ منتخب ہوتے ہیں, خدا کا انتخاب ہے. اور ایسے ہی کوئی اپنی چاہت سے چاہ کر صحابی بن سکتا تھا؟ نہیں, وہ اللہ نے اس زمانے میں چن کر پیدا کیا. اور اس زمانے میں ہر رہنے والا صحابی تھوڑی بنا. ابو جہل کیا صحابی بنا؟ عتبہ شیبہ بنے نہیں, دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے. لیکن وہ خوش نصیب جن کے لیے اللہ نے وہ چیز رکھی تھی وہ صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت عظام ہیں, مصطفیٰ علیہ السلام کا پاکیزہ گھرانہ ہے. یہ اہل بیت ہونا یہ بھی کسی کے بس کی بات نہیں, یہ تو رب کا فضل ہے, جس کو جہاں چاہا پیدا فرما دیا. یہ ایسے ہی پیدا نہیں ہے, یہ قدرت کا انتخاب ہے کہ جیسے اصحاب کو اللہ نے چنا, مصطفیٰ علیہ السلام کے اہل بیت کو یہ بھی خدا کی بارگاہ سے منتخب ہیں, منتخب ہیں. نہ ان کی طرح کوئی ہو سکتا ہے, نہ کوئی ان کی طرح ہو سکتا. اللہ نے ان کو چن لیا. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اہل بیت کرام کے جو نفوس قدسیہ ہیں ان کا انتخاب اللہ نے کیسے کیا. ابھی صحابہ کے بارے میں سنا, اب آؤ اہل بیت کے بارے میں سناتا ہوں کیسے یہ منتخب ہیں. ان کی شخصیت تو اپنی جگہ ہے. حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا علی تم نے ان کا کیا نام رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک نام ذکر کیا, خاندان کے نام تھے, ان ناموں میں سے کچھ انہوں نے کہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں ان کا نام حسن ہے, حسن نام رکھ دیا گیا. اس کے بعد امام حسین پیدا ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ نام وہ سوچ رہے تھے, انہوں نے ایک نام کے بارے میں ارادہ کیا تھا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کا نام حسین رکھا. حسن اور حسین یہ دونوں نام حضور علیہ السلام نے رکھے. اس کے بعد فرمایا, اور عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ خاندان کے بڑے بزرگ جو تھے ان کے ہی نام رکھ دیے جاتے تھے, وہی نام رکھ دیے جاتے. اور حسن اور حسین یہ دونوں میں کامن کیا چیز ہے؟ یہ دونوں بنے ہیں حسن سے, ہا سین نون. حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو, بیوٹی کو, جمال کو. حسن سے, حسن بھی حسن سے ہے, حسین بھی حسن سے ہے. لیکن یہ بیوٹی اور حسن کا لفظ اتنا عام ہے, خوبصورتی کا لفظ کتنا عام ہے, ہر ایک کی زبان پر ہوگا نا, ہر ایک بولتا ہے, سنتا ہے, کئی مرتبہ سن لے.
لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حسن کا لفظ لوگوں کی زبانوں پر تو تھا، لوگوں کے قلموں پر تو تھا، لوگوں کی کتابوں میں تو تھا، عرب کے اشعار میں حسن کا لفظ تھا، لیکن اللہ نے لوگوں کے ذہنوں پر ایسے پردے ڈالے کہ ان سے پہلے کسی کے ذہن میں آنے ہی نہیں دیا کہ کوئی اپنے بیٹے کا نام حسن یا حسین رکھے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے حسن اور حسین یہ دونوں ناموں کو جنت میں محفوظ کر کے رکھا تھا، اس سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا۔ جب یہ پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کے ناموں کو جنت سے اتارا ہے۔ جن کے نام کی اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی، نام رکھا جا رہا ہے تو جنت سے اتارا گیا۔ اور پھر کیسا نام کہا کہ یہ بے مثال، امام حسین بھی بے مثال، جب ان کی ذات بھی بے مثال ہے تو ان کا نام بھی بے مثال ہو۔ پہلے والوں نے کسی نے نام نہیں رکھا، کسی نے نام نہیں کہا۔ ایسے ہی سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا، محمد نہیں رہا۔ اکثر سیرت نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں رہا کسی، حالانکہ حمد، تعریف، یہ حمد سے محمد بنا ہے، حمد کا لفظ بھی ان کے پاس تھا، بولتے بھی تھے، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی اس نام کو، نام کی۔ اور جیسے حضور علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے مثال نام تجویز فرمایا، آپ کے شہزادگان کے لیے بھی ویسا ہی انتظام کیا گیا۔ یہ ایک ہی نام نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی دیگر شہزادیوں ہوں یا شہزادے ہوں، اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے بغیر آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ بس سمجھنے کے لیے کافی ہے ذات کتنی بلند ہوگی ان کی کہ نام کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام فرمایا۔ تو میں بس یہی ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے ان دونوں کے درمیان، کہ کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو کہتے تھے ہم صحابہ والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، صحابہ والے، لیکن صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی گستاخیاں کرنے لگے، صحابہ کا نام لے کر اہل بیت پر لعن طعن کرنے لگے، وہ ہو گئے خوارج۔ اور کچھ ایسے بھی پیدا ہوئے جو اہل بیت کا نام لینے لگے، کہتے ہم کو اہل بیت سے محبت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اہل بیت کی محبت تو ایمان ہے، لیکن ان کی محبت کا نام لے کر صحابہ پر گالیاں دینے لگے، حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، دیگر اصحاب کو گالیاں دینے لگے۔ وہ نام اہل بیت کا لے رہے ہیں، بے ادبیاں صحابہ کی کر رہے، وہ ہو گئے رافضی۔ اور ان دونوں کے درمیان وہ اہل بیت کے نام لے رہے ہیں، صحابہ کے بے ادب بن گئے، یہ صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کے بے ادب بن گئے، یہ بھی گرا یہ بھی گرا۔ اور دونوں کے درمیان اللہ نے اہل سنت والجماعت کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے، ہم مصطفیٰ کے صحابہ کے بھی ادب کرنے والے ہیں، نبی کے اہل بیت کی بھی تعظیم کرنے والے ہیں۔ ہمارے دل میں ان کی بھی محبت ہے، ان کی بھی محبت۔ اگر ذرا سا بھی اگر ادھر بے ادبی کر کے چلا گیا، ان کا بے ادب بن گیا تو وہ رافضیت کی طرف چلا گیا، اور ان کا بے ادب بن گیا تو وہ خارجیت کی طرف چلا۔ ہم دونوں سے محبت ہے۔ حضور علیہ السلام کا وہ خون ہے، حضور کا مقدس خانوادہ ہے، اور ان سے محبت رکھنا یہ ایمان کا تعلق ہے، ایمان سے اس کا رشتہ ہے۔ اسی لیے ہماری محبت ان کو چڑھانے کے لیے نہ ان سے محبت ہے، نہ ان کو چڑھانے کے لیے ان سے محبت۔ یہ محبت اللہ کی خاطر اگر کسی کی ہوتی ہے تو وہ دکھاوا نہیں ہوتا، کسی کو چڑھانا نہیں ہوتا۔ سیاسی محبت ہے تو جس سے چاہے جیسی چاہے کر سکتا، یہ سیاسی محبت نہیں، یہ خدا کی خاطر محبت ہے، یہ خدا کی خاطر محبت ہے۔ ہم ایسے اولیاء اللہ جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہمارے ملک کے بھی نہیں ہیں، لیکن حضرت غوث اعظم کا نام آ جائے ہم مچل جاتے ہیں، محبت ہے۔ کیوں؟ کہ انڈیا کے ہیں، ہمارے حیدرآباد کے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہمارے زمانے کے، کئی صدیاں پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، اس کے بعد دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ ہم آج بھی ان سے محبت رکھتے ہیں، نہ خاندان کا کوئی تعلق کی بنیاد ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ مال کی بنیاد پر ہے، نہ وطن کی بنیاد پر ہے، کچھ نہیں ہے، بس محبت اس لیے ہے تو خدا کی رضا کی خاطر ان سے محبت ہے، اللہ کی خاطر محبت ہے، چاہت ہے تو اللہ کی۔ شیطان آپ کا ہمارا دشمن ہے، کیوں دشمنی ہے شیطان سے؟ بس اسی لیے دوستی بھی کسی سے ہے تو اللہ کی خاطر، دشمنی بھی کسی سے ہے تو اللہ کی خاطر۔ تو اب میں بس اتنا عرض کرتا ہوں،
حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین معاملہ، سب سے بہترین معاملہ کیا ہے؟ وہ جو درمیانی راہ پر. اب ایسے ہی ہر چیز میں ہے، یہ صرف عقیدے کے حد تک نہیں ہے، کھانے میں بھی ہو درمیانی ہو. اتنا زیادہ کھا لیے کہ بدہضمی ہو جائے، یا اتنا کم کھایا کہ کمزور پڑ کے گر گیا. نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، درمیان ایسے رکھو کہ اتنا کھاؤ کہ پچ بھی سکے اور آدمی بچ بھی سکے. اتنا کم کھایا کہ بچ رہا ہی نہیں، یا اتنا کھایا کہ پچ رہا ہی نہیں. تو ایسا ہو جو پچ بھی جائے اور آدمی بچ بھی جائے، درمیانی راہ. کوئی بھی چیز ہو اعتدال کے ساتھ درمیانی چیز راہ اختیار کی جائے. اب کوئی آیا اور جذبے میں کوئی بات سن لیا، بس اب بیٹھا اور نفل پہ نفل نفل پہ نفل نفل پہ پڑھتا گیا. کوئی فضیلت سن لیا تھا، پڑھ لیا خوب. اس کے بعد جب گیا، ایسا گیا کہ آیا ہی نہیں، پھر 8 دن تک پھر غائب ہی ہو گیا. کوئی ایسا ہے بالکل چھوڑ کر چلا جا رہا نہیں. حضور نے فرمایا جو بھی کام کر رہے اعتدال والا ہو کر رہے ہو تو درمیانی راہ. ایسی پیسہ بھی خرچ بھی کر رہے ہو، ایسا ایک ساتھ آتے ہی جو ایسا خرچ کیا کہ 4 دن میں کنگال ہو گیا، یا پھر سب کچھ ہے مگر بخیل ایسا ہے کہ پیسہ رکھتا ہوا بھی فقیر کی طرح زندگی گزار رہا ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ اسراف کر کے پورا پیسہ لٹا دے، یہ بھی گناہ ہے. یا سب کچھ رکھ کے ایسی بخالت کر رہا ہے، سب بھی رکھتا ہوا دوسروں سے مانگ رہا ہے، ایسی بخالت کر رہا ہے، تو بخالت بھی بری ہے اور اسراف بھی برا ہے، فضول خرچی بھی برا ہے اور کنجوسی بھی بری ہے. نہ اتر گیا تو کنجوس ہے، چڑھ گیا اوپر تو یہ کیا ہے؟ فضول خرچی. دونوں کے درمیان والا راستہ ہو، نہ فضول خرچی کرو نہ کنگالی کرو نہ کنجوسی کرو، درمیان ہی رہا. یہ ایک چیز نہیں، ہر چیز میں ایسے ہی ہے. ہر چیز میں آپ یہ بس حضور کے اس فرمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز تک آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کیسے چلائیں؟ نہ اتنا سلو آہستہ چلیں کہ تانبیل کی رفتار ہو، نہ اتنا تیز چلیں کہ جو خرگوش کی رفتار ہو. درمیانی راہ سے چلیں. یہ آپ کے لیے بھی سلامتی ہے، دوسروں کے لیے بھی سلامتی. صرف ایک چیز نہیں، زندگی کے ہر شعبے کے لیے بس اتنی بات ہے، اتنا سا جملہ ہے حضور کا، پوری زندگی کام میں آپ کو کام آنے والا. ہر کام میں کیا کریں؟ خیر الامور. اب آپ کوئی بولے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کہاں کریں؟ وہ بول رہا نہیں خوب پیسے والے ہونا، اتنا پیسہ ہونا کہ مجھے پیسوں سے تول دے، جہیز سے گھر بھر دے. کیا لے یا پھر کیا دیکھو؟ وہ دین کو دیکھوں یا دنیا میں دیکھوں؟ کس طرف میں جاؤں؟ اس کو اختیار کروں یا اس کو اختیار کروں؟ کس چیز کو لوں؟ تو آپ کو حضور علیہ السلام کا فرمان آپ کے سامنے رکھیں، ہر چیز میں کیا ہو؟ اعتدال ہو، درمیانی راہ اختیار کی جائے، اور اسی میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے مبارک احادیث کے فیضان کو اللہ تعالیٰ ہم سبوں پر جاری و ساری فرمائیں، اور جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے پروردگار تا دم زیست ہمیں اسی پر قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.